کبھی مخالفت کریں گے حنفیوں کی اور کبھی مخالفت کریں گے تبلیغی جماعت کی۔ ان سے پوچھو حنفیوں کے مخالف کیوں ہو، ان سے پوچھو تبلیغی جماعت کے مخالف کیوں ہو، وہ تمہیں بات پوری بتائیں گے نہیں۔ میں تمہیں اصل وجہ سمجھاتا ہوں کہ وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، اور خواب کے اندر کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں نبی کی ہڈیاں مبارک یہ بکھری پڑی ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے ان ہڈیوں کو جمع کیا ہے۔ اپنے شاگرد کو بھیجا، امام ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن میرا نام نہ بتانا، خواب دیکھنے والا کون ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا شاگرد گیا، پوچھا جی ایک بندے نے یہ خواب دیکھی اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ امام ابن سیرین نے پوچھا یہ خواب دیکھنے والا کون ہے، انہوں نے کہا جس نے خواب دیکھی اس نے منع کیا میرا نام نہ بتانا۔ فرمایا بیٹا اس خواب کو ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے، تو یہ بتا خواب دیکھنے والا کون ہے۔ کہا یہ خواب تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی ہے۔ اب ابن سیرین نے تعبیر دی ہے۔ امام صاحب نے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے۔ جب جسم محفوظ بھی ہے تو جسم زندہ بھی ہے، تو پھر ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے نظر آئی ہیں؟ اس لیے خواب کی تعبیر پوچھنی پڑی۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جاؤ امام ابو حنیفہ کو مبارک دے دو، میرے نبی کا دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا تم سے لے گا۔ یہی وجہ جو دین دنیا میں پھیل گیا تھا اس کو ایک جگہ جمع امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلا کوئی امت میں ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے اس قدر دین کو جمع کیا جیسے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ انتخاب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں بھئی تم نے جو تقلید کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، یہ تو کوفے والا امام تھا، تمہیں مکے والا امام نہیں ملا، تمہیں مدینہ والا امام نہیں ملا، جاؤ مکہ اور مدینہ والا امام لاؤ، تم تو کوفے والا امام مانتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہاں تم سینہ تان کے گو کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں اس امام کو مکے والا نہیں، اس کو کوفے والا ہونا چاہیے تھا، اس کو مدینہ والا نہیں، اس کو کوفہ والا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ میں تجھے سمجھاؤں گا۔ میرے پیغمبر کے جانشین کا نام حضرت امام ابو بکر ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام عمر ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام عثمان ہے، ان کے جانشین کا نام حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ لیکن ذرا ان کی زندگی کو دیکھے، ابو بکر مکہ سے مدینہ، حضرت عمر بھی مدینہ، حضرت عثمان بھی مدینہ، علی المرتضیٰ مدینہ سے چلے تو کوفہ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر حضور کے پہلے جانشین، خلفۂ راشدین میں سے آخری خلیفہ، راشد جس کی خلافت کا وعدہ قرآن میں کیا علی المرتضیٰ ہے، یہ آخری ہیں اور کوفہ میں چلے گئے۔ اب ظاہر ہے ابو بکر خلیفہ اول ہیں، حضرت علی خلیفہ چہارم ہے۔ اس کے بعد جب فقہا چلے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل یہ خلیفہ امام چہارم ہے، امام شافعی خلیفہ سوم ہے، امام مالک امام دوم ہے، حضرت امام ابو حنیفہ امام اول ہے۔ اگر خلفاء کی ترتیب دیکھو، صدیق پہلے بڑے خلیفہ ہیں، علی چوتھے اور آخری خلیفہ ہیں۔ اماموں میں سے امام ابو حنیفہ بڑے اور پہلے امام ہے، امام احمد بن حنبل چھوٹے اور یہ چوتھے امام ہے، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ پہلے امام ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اب یہ مسجد بنی ہے آپ حضرات کی دارالعلوم کی شاہی مسجد، یہ شہر کی یہ شاہی مسجد بنی۔ اب ایک بندہ مسجد بناتا ہے، پہلے جگہ خریدتا ہے، پھر تعمیر کرتا ہے، اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ دنیا سے جانے لگتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا جگہ میں نے خریدی، تعمیر یہ کی ہے، میں یہاں تک تو لے آیا لیکن لگتا ہے شاید زندگی میرا ساتھ نہ دے، اب آگے رنگ تو نے کرانا ہے، دیوار تو نے بنانی ہے، یہ سین تو نے بنانا ہے۔ بیٹے نے محنت کی ہے، علاقہ پسماندہ تھا، وہ رنگ و روغن بھی کراتا رہا، شیشے بھی لگواتا رہا اور سین بنا دیا، لیکن سین میں ٹائلیں نہ لگا سکا۔ زندگی کا آخری وقت آ گیا، آپ اپنے بیٹے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں دادا ابو نے یہ کیا تھا، میں نے یہاں تک کیا، آگے ٹائلیں لگانا تمہارا کام ہے۔ تو جہاں بڑا کام چھوڑ کے جاتا ہے وہاں سے چھوٹا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کے دین کو خلیفہ بن کے لیا اور کوفہ میں چھوڑ کے گئے ہیں، آگے امام اول امام ابو حنیفہ ہے، تو جہاں سے علی نے کام چھوڑا ہے وہاں سے امام نے کام کو لینا ہے۔ تو جب علی مدینہ میں چھوڑتے تو لینے والا امام مدینہ میں ہوتا، علی کوفہ میں، علی مکہ مکرمہ میں چھوڑتے تو لینے والا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے کام کوفہ میں چھوڑا ہے تو لینے والے کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوفہ وہ شہر ہے جو آخری خلیفہ کا جائے شہادت ہے اور پہلے امام کا جائے ولادت ہے۔ آخری خلیفہ کا جائے شہادت اور پہلے امام کا جائے ولادت ہے۔ تو جہاں سے کام چھوٹا وہاں سے آگے نکلیں گے نا۔
چلے عنوان یہ نہیں، میں بات سمجھا رہا تھا، یہ تو میں نے درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا۔ ایک شخص مجھ سے سوال کرنے لگا، وہ جی ہم تو ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں، تم تو کوفہ سے ہو کر جاتے ہو۔ میں نے کہا بالکل، تم ڈائریکٹ مدینہ، ہم بایا کوفہ۔ انہوں نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میری دلیل تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ بایا کوفہ، ہم اس لیے مدینہ جاتے ہیں، میرے پاس حدیث موجود ہے، تم حدیث پیش کر دو کہ ڈائریکٹ مدینہ جانا چاہیے، میں حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ وایا کوفہ جانا چاہیے۔ کہتے حدیث موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا جی کون سی حدیث؟ میں نے کہا کامل ابن عدی میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں محمد شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، جو شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ یہ روایت کے لفظ موجود ہے۔ تو شہر علم مدینہ میں، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے، تو جب شہر میں جائیں گے تو وایا دروازہ جائیں گے۔ اس کی میں مثال دوں گا، امام اعلان کرتا ہے بے صف اول میں نماز پڑھو، اجر بہت ملتا ہے۔ نمازی دو قسم کے ہیں، ایک نمازی وہ ہے کہ جو مسجد کے دروازے سے گزر کے صف اول میں آتا ہے، اور ایک نمازی وہ ہے کہ جو دروازہ پھلانگ کے صف اول میں آئے تو دونوں صف اول میں ہے، لیکن دروازے سے گزر کے آنے والا یہ با ادب نمازی ہے، اور دروازہ پھلانگ کے جانے والا یہ یہ دروازہ پھلانگ کے جانے والا بے ادب نمازی ہے، دروازے سے گزر کے جانے والا با ادب نمازی ہے۔ میں کہتا ہوں وایا کوفہ جانے والا یہ با ادب ہے، اور ڈائریکٹ جانے والا بے ادب ہے۔ ہم دیوبند والے با ادب ہیں، اس لیے وایا کوفہ مدینہ جاتے ہیں۔